اسرائیل کو عالمی سطح پر بڑا جھٹکا، 5 ممالک نے صہیونی ریاست کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، بولیویا، جبوتی اور کموروس شامل۔ عدالت سے فلسطین کی صورتحال کی فوری تحقیقات کرانے کی استدعا۔ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں نسل کشی کر رہا ہے، اسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا، ہزاروں فلسطینی جان سے جا چکے۔ یقین ہے عالمی فوجداری عدالت اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گی۔ ناروے کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد حکومتی اتحاد نے چھوٹی جماعتوں کے پرزور مطالبے پر پیش کی۔ چکوال کے مدرسے میں کم عمر طلباء سے مبینہ بدفعلی کا بڑا سکینڈل، 2 اساتذہ 14 طلباء کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ڈی پی او چکوال کا کہنا ہے کہ تفتیش آخری مراحل میں ہے، شفاف انکوائری کی جائے گی۔ میرے بیٹے سمیت دیگر طلباء کو ذیشان اور انیس نے زیادتی کا نشانہ بنایا، متاثرہ طالب علم کے والد کا بیان سامنے آ گیا۔ والد کے مطابق ملزم بچوں کو چاقو دکھا کر ڈراتے، زیادتی کرتے اور جسم پر زیڈ کا نشان بھی بناتے۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں ڈکیتی کے لیے گھر میں گھسنے والے 6 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے داخل ہونے پر گھر والوں نے 15 پر کال کر دی۔ پولیس کے پہنچنے پر ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ کے تبادلے میں تمام ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈیفنس لاہور کار حادثے کے ملزم افنان شفقت کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بچے کو بالکل پریشان نہیں کرنا، حق سچ پر تفتیش کرنی ہے۔ ملزم کے وکیل نے کہا، شفقت اور اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر جج نے کہا، آپ یہ دیکھیں 6 جانیں گئی ہیں، تفتیش ہونے دیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور میں کم عمر ڈرائیونگ پر 1860، بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 210 مقدمات درج، سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند۔ ملتان میں 50 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں 2 ماہ کے دوران 100 مقدمات درج۔ راولپنڈی میں بھی ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ گیا۔ ترقی اور گورننس کی بات کرنے والی پارٹی مہنگائی لیگ بن چکی۔ بلاول بھٹو کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا تبدیلی لانے والوں نے بھی ملک کو تباہی سے دوچار کیا۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں بلکہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ ہمیں موقع ملا تو عوام کو مہنگائی سے نجات دلا کر گھر گھر روزگار پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو کی ناراضگی کی واحد وجہ ان کا وزارت عظمیٰ سے بڑھتا فاصلہ ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا چیئرمین پیپلز پارٹی کی تقریر پر رد عمل، کہا بلاول دل چھوٹا نہ کریں، ہمت کریں، سندھ حکومت کی کارکردگی اور انتخابی منشور پر الیکشن لڑیں۔ حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز کی بے ساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی یہی کرتی ہیں۔ موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لاہور اور فیصل آباد جیسا بنائیں گے۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 125 نشستیں جیتیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا مسلم لیگ نون نے ملک کو ہمیشہ بحران سے نکالا، ہمارے پاس کے ہر حلقے میں 1000 سے زائد امیدوار موجود ہیں۔ آئندہ ہفتے پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں اہم فیصلے ہوں گے۔ پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں قوم کے مفاد میں فیصلے کیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، ماضی میں بھی ملک کو پیپلز پارٹی نے بحرانوں سے نکالا، اب بھی ملکی مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے۔
ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مہنگائی بڑا چیلنج ہے. نئی حلقہ بندیوں سے بہت سے حلقے متاثر ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژنز میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں. سازش کے تحت ملک میں عدم استحکام پیدا کیا گیا. JUI نے ملک اور ریاست کو بچانے کی جنگ لڑی. مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جنرل کونسل اجلاس سے خطاب. بولے ہم نے ملک دشمن قوتوں کے عزائم خاک میں ملائے. 90 دن گزارنے کے باوجود 90 دن کا مطالبہ کرنے والوں نے نئی مردم شماری اور اس کے تقاضوں کو قبول کیا. آشیانہ اقبال ریفرنس احتساب عدالت نے شہباز شریف سمیت 10 ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی. احد چیمہ اور فواد حسن فواد بھی بری ہونے والوں میں شامل. احتساب عدالت کے جج ذوالقرنین آوان نے محفوظ فیصلہ سنایا. شہباز شریف سمیت دیگر پر اختیارات سے تجاوز کا الزام تھا. نیب نے 2018 میں 660 ملین کا آشیانہ اقبال ریفرنس دائر کیا تھا. £190 ملین کے سنیپ ٹیم کی چیئرمین PTI سے جیل میں تفتیش. اہلکار 7 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہے. مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے. احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم کا القادر ٹرسٹ کیس میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ چیئرمین PTI پر لگی دفاتر عمر قید یا سزائے موت ہے. شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. چیف جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. وزارت داخلہ نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ میں ابتدائی اپیل دائر. 2 ہفتے میں مکمل اپیل دائر کی جائے گی. درخواست میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. نواز شریف کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. جاتی عمرہ لاہور میں قائد نون لیگ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار اور جنگ بندی پر گفتگو. نواز شریف نے کہا کہ غزہ کے ارد گرد اندھا دھند اسرائیلی بمباری اور محاصرے کی وجہ سے مظلوم فلسطینی بے دردی سے مارے جا رہے ہیں. فوری جنگ بندی اور لوگوں کو انسانی اور طبی امداد کی فوری فراہمی کے لیے حالات سازگار بنائے جائیں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات. پاک امریکہ تعلقات اور اقتصادی اصلاحات کے حوالے سے بات چیت. جہانگیر ترین کا کہنا تھا IPP عام انتخابات کے لیے تیار ہے. ملاقات میں اسحاق خاکوانی اور اون چودھری بھی موجود تھے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل وحشی درندہ بن کر بے گناہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے. اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دینا چاہیے. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہیں. سب تدبیریں الٹی. ملک میں مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. صرف ایک ہفتے کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 9.95% اضافہ. لہسن 150 روپے, گوبھی 80 روپے, مرغی کا گوشت 50 روپے فی کلو مہنگا. ٹماٹر 30 روپے اضافے سے 220 روپے کلو پر جا پہنچے. آلو اور پیاز کی قیمت 140 روپے فی کلو ہو گئی. چونسٹھ کی بجائے صرف 10 خانے بھریں, فائلر بنیں اور ٹیکس ادا کریں. تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کے لیے ٹیکس نیٹ میں آنا آسان ہو گیا. عوامی شکایات پر وفاقی ٹیکس محتسب نے فارم میں غیر ضروری تفصیلات ختم کرنے کی ہدایت کی تھی. FBR نے تسلیم کیا کہ گوشوارے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. CA گجرانوالہ کی بڑی کامیابی. کشمیر روڈ پر 5 افراد کے قتل کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. 5واں تاحال مفرور.
पुलिस के मुताबिक मकतूल इफ्तिखार खारी से कातिलों की पुरानी दुश्मनी थी। मुलजिम मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी थे। इससे पहले 8 अफराद को कत्ल किया। कराची में खुदकुशी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवां साल के इब्तदाई 10 माह में 176 अफराद ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया। सबसे ज्यादा वाकयात अगस्त के महीने में रिपोर्ट हुए। 23 अफराद ने अपनी जान ले ली। आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में कराची लाहौर को पिछाड़कर पहले नंबर पर आ गया। शहर कायद में फजाई आलूदगी की सूरत हाल इंतहाई खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब और आलूदा फिजाई मेयार स्मोग में इजाफे की वजह करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कई रोज पहली पोजीशन हासिल करने वाला लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली का तीसरा नंबर। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में अब नहीं होगी परेशानी। शहर के 6 बड़े तरक्याती मंसूबों पर दिन रात काम जारी। बेदियां, अंडरपास और शादरा फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैवेलरी ग्राउंड अंडरपास को 25 नवंबर और अकबर चौक फ्लाईओवर 27 नवंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। घोड़ा चौक डिफेंस फ्लाईओवर मंसूबा 7 दिसंबर को पब्लिक के लिए खोला जाएगा। मंसूबे की तकमील से कलमा चौक से डिफेंस कॉरिडोर सिग्नल फ्री हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई के पहले मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताम। हुंजा के शहरियों को तवील लोड शेडिंग से निजात मिल सकेगी। वज़ीर आला GB गुलबर खान का अगले साल जून तक लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का दावा। साबिक वज़ीर खारिजा गौहर अयूब खान अबाई गांव रेहाना में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शेख रशीद, गुलाम अहमद बलोच, मुर्तजा अब्बासी, पीर साबिर शाह और राजा जफरुल हक समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद का भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुकर्रिरीन का कहना था कि आदिल राजा मुल्क और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। आदिल राजा रॉ के लिए काम करता है। वतन वापस लाकर सख्त सजा दी जाए। दुनियाई क्रिकेट पर किसकी होगी हुक्मरानी? फाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। आलमी कप में अब तक ऑस्ट्रेलिया और भारत 13 बार आमने सामने आए। 8 में ऑस्ट्रेलिया, 5 में इंडिया कामयाब रहा। बड़े मुकाबले से पहले बड़ी तैयारियां। मैच से पहले एयर शो और बाद में ड्रोन के करतब दिखाए जाएंगे। अहमदाबाद में ड्रोन और जेट तैयारों की रिहर्सल। साबिक कप्तान और कोच जावेद मियांदाद बाबर आजम के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ हालिया सलूक अफसोसनाक है। वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिलेक्शन कमेटी में जूनियर और कम तजुर्बाकार क्रिकेटर की तकर्री हैरान कुन है। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। PCB के मुताबिक पहली असाइनमेंट अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप है। मोहम्मद यूसुफ ने जिम्मेदारी एजाज करार दे दी। कहते हैं अपना तजुर्बा बरूए कार लाएंगे। और सिन्फे नाजुक ही सही पर जज्बा मर्दों से कम नहीं। इनक्रेडिबल विमेन CEOs के ज़रिए तमाम लाहौर में शानदार मेला पंजवेड़ा। हाथ से बने बैग्स, ज्वेलरी, मलबूसात और पेंटिंग्स अपनी मिसाल आप। खवातीन ने मेले को खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी का बेहतरीन जरिया करार दिया।